ان درختوں کے بیج بونا ہوتا ہے جن کے سائے تلے ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ برسوں سے ہماری یہی خواہش چلی آ رہی ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر آرام چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو بہت آرام و سکون کے ساتھ گزاریں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ہر روز مختلف طرح کی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہر روز ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ہر روز ہم مختلف طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگ ان کا کس طرح سامنا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ واقعی ہی اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اس عادت کو اپنانا ہوگا جس عادت کو اپنا کر لوگوں نے خود کو عظیم بنایا ہے، لوگوں نے خود کو اس قابل بنایا ہے دنیا اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائے، اور آپ کو بھی اسی عادت کو اپنا کر آپ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر وہ نام وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مشکلات تو سبھی کی زندگی میں ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی سبھی کی زندگی میں ہوتی ہیں، رکاوٹیں بھی سبھی کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن پتھر بھی سبھی کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان پتھروں سے اپنے راستے کی دیوار بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی پتھروں سے اپنے راستے کو ہموار کر لیتے ہیں اور اپنی مشکلات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایسی عادت جو انسان کو زمین سے اٹھاتی ہے، آسمان پہ بٹھا دیتی ہے، زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے، وہ عادت آپ کو اپنی زندگی کا سکندر بنا دیتی ہے۔ وہ عادت ہے بانٹنے کی عادت، وہ عادت ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت، وہ عادت ہے لوگوں کی پریشانیوں کو سننے کی عادت، وہ عادت ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، پہلی بات، ہماری زندگی ایک برف کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح برف نے پگھل ہی جانا ہے، اس سے پہلے کہ برف پگھلے آپ لوگ اس برف کو کسی کے گلاس میں ڈال دو تاکہ اس کا پانی ٹھنڈا ہو جائے، اس کو آرام مل جائے۔ اسی طرح آپ کی زندگی بھی پگھل ہی جانی ہے، ختم ہی ہو جانی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی زندگی ختم ہو، آپ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، لوگوں کی مشکلات کو حل کریں، کیونکہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف پیسے سے ہی لوگوں کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ آپ اپنے ہنر سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی عقل سے لوگوں کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، اپنے جوش سے لوگوں میں انقلاب لا سکتے ہیں، اپنی سوچ سے لوگوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے رویے سے لوگوں میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے حالات سے باہر آ کر مت سوچنا، کیونکہ جس طرح ایک مچھلی صرف سمندر میں تیرتی ہے، اگر ہم اسی مچھلی کو ساحل پر لے آئیں گے وہ تیرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ سمندر کے اندر ہی تیرا ہے، ساحل کے اوپر تو وہ کبھی آئی نہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی جس حالات میں ہے، جیسے ہیں، انہی حالات میں لوگوں کی مدد کرنا سیکھنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ کسی فرد کی انتہائی عظمت کا اندازہ اس کی خدمت سے لگایا جاتا ہے، حکومت سے نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کی مثالیں بتاؤں جن لوگوں نے خود کو عظیم بنایا ہے، خود کو منوایا ہے، خود کو لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنایا ہے، آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی، آپ بھی عظیم بن سکتے ہیں، آپ بھی
رول ماڈل بن سکتے ہیں اگر آپ انہی عادتوں پر عمل کریں گے جن عادتوں پر ان لوگوں نے عمل کیا ہے اور خود کو بہتر بنایا ہے۔ خدمت کی بات ہوگی تو عبدالستار ایدھی صاحب کا نام سہر فہرست ہوگا۔ ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں اشارے پر کھڑے ہو کر، تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو عبدالستار ایدھی صاحب بہت پیارا جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم اس وقت آئے گی جب میرے سامنے ایک شخص تڑپ رہا ہو، مر رہا ہو، اور میں اس کو بچا بھی سکتا ہوں لیکن بچاتا نہیں ہوں۔ میں یہ چندہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں لیتا، یہ چندہ لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے لیتا ہوں، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے لیتا ہوں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے لیتا ہوں۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے جب یہ خدمت کا آغاز کیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی بھی گاڑی نہیں تھی۔ وہ مریضوں کو لے جانے کے لیے فروٹ والی ریڑھی استعمال کرتے تھے، اس کے اوپر رکھ کر مریضوں کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے تھے۔ یہ مت انتظار کیا کریں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہوگی تو آپ مدد کریں گے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اسی کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں۔ اشفاق صاحب بہت پیاری بات فرماتے ہیں۔ ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ میں کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہوں، میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں جو شخص آج کسی کی مدد نہیں کر سکتا وہ کل بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جو شخص آج اپنے کھانے کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا وہ کل کو اپنی زندگی کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، کل کو وہ کوئی بڑی خدمت نہیں کر سکتا، بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، آپ کو بھی انہی عادتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں بہتری چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں اضافہ چاہتے ہیں، اور اگر آپ غریب سے امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حصے داری کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت داری کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے منافع میں یاد رکھنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے منافع میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ حصہ دے دیتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جائے گی اور آپ اپنے منافع کو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی مشکلات کو حل کرتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ اس اصول پر جس نے بھی عمل کیا ہے اس نے اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آیا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بات کروں گا اس انسان کی جس نے مزدور سے شروع کیا اور دنیا کی کروڑ پتیوں میں اپنا نام شامل کر لیا۔ اس انسان کا نام ملک ریاض ہے۔ اس انسان نے اپنا کام مزدور سے شروع کیا تھا، شروع میں وہ مزدور ہوا کرتا تھا، اس نے اپنے منافع میں سے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ 100 میں سے 10 روپے، 5 روپے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ اس نے اسی اصول کو اپنی پوری زندگی میں اپلائی کرتا رہا۔ جب بھی جہاں بھی اس کو منافع ہوتا تھا وہ اس منافع کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اور آج بھی اس وقت بھی اس کے پورے پاکستان کے اندر 300 سے زیادہ دسترخوان ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ڈیلی لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ ہر روز وہ 2 سے 3 یتیم بچیوں کی شادی کرواتا ہے۔ دوسری مثال جنید جمشید صاحب کی، جب انہوں نے کام شروع کیا تھا
تو ان کو شروع میں بہت زیادہ نقصان ہوا کرتا تھا، ہر کاروبار میں نقصان ہوتا تھا، وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ یہ مسئلہ مولانا نعیم صاحب کے پاس لے کے گئے، ان کو اپنی پریشانی بتائی۔ مولانا نعیم صاحب نے بتایا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنے کاروبار میں سے جو منافع ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، اور جب آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ کے کام میں برکت ہونا شروع ہو گئی، اور آپ آج بھی اپنے ہر کام کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور وہ کام کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کام میں آپ حصہ نہیں رکھتے وہ کام ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کا کچھ منافع لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا ہے، لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے رکھا ہے، انہوں نے دنیا میں انقلاب لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد مثال آتی ہے بل گیٹس کی، دنیا کے نامور کروڑ پتیوں میں آتا ہے۔ اس نے بھی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ لوگوں کی مدد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس نے ایسے ہاسپٹل بنائے ہیں جہاں پر لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مثال آتی ہے ابراہم لنکن کی، اس نے بھی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی آمدن کا کچھ حصہ لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا ہے اور اپنی زندگی میں بہتری لایا ہے۔ اور اسی طرح بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کامیابی کے مزے کو چکھا ہے اور اپنی زندگی میں اسی اصول پر عمل کرتے گئے ہیں۔ اگر آپ بھی اس راستے پر، اس منزل پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی انہی عادتوں کو اپنانا ہوگا، تو آپ اسی منزل پر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔